السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ ہذہ اس القریہ بستی فکلوا پس تم کھاؤ منہا اس بستی سے حیث جہاں سے شئتم تم چاہو رغدا وافر کھلا وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے سجدہ سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور تم کہو حطۃ بخش دے نغفر ہم مغفرت کر دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کی وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو فبدل پس تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا بات کو غیر علاوہ الذی اس کے قیلا جو کہی گئی تھی لہم ان کو فانزلنا پس ہم نے اتارا علی پر الذین ان لوگوں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزا عذاب من سے السماء آسمان بما بوجہ اس کے کانوا تھے وہ یفسقون فسق کیا کرتے نافرمانی کیا کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پس تم اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ اور تم کہو حِطَّةٌ کا کلمہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے احسان کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدل دیا ظالموں نے اس بات کو اس بات سے علاوہ اس بات سے جو ان کو کہی گئی تھی فَأَنزَلْنَا پس ہم نے اتارا علی الذین ظلموا ظالموں پر رجزا من السماء آسمان سے عذاب بما کانوا یفسقون بوجہ اس فسق اور نافرمانی کے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بستی کون سی تھی؟ مفسرین کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اریحہ کی بستی ہے۔ یہ وہی بستی ہے کہ جہاں پر پہلی قوموں کی کچھ باقیات تھیں، اور تیسرا اس کے بارے میں ہے کہ اس سے مصر مراد ہے، اور بعض نے اور بستیوں کے نام بھی ذکر کیا۔ درست بات یہ ہے کہ یہاں پر بستی سے مراد بیت المقدس ہے، کیونکہ یہ شام کی طرف جا رہے تھے اور اریحہ بستی تو شام کے رستے میں آتی نہیں ہے، وہاں پر بیت المقدس ہی مراد ہے، اور یہی بات راجح ہے واللہ اعلم بالصواب۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کا ذکر شروع کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر اتنے احسان کیے، ہم نے ان سے کہا کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے آگے سے داخل ہونے سے بھی انکار کر دیا، داخل نہیں ہوئے۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے،
اور پھر یہ 40 سال تک میدان تیہ کے اندر رہے، اور یہ جب سب خود مر گئے بڑے، آگے ان کی نئی نسلیں جو آئیں انہوں نے یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے، ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہ بستی فتح کروائی۔ اور وہ جو بخاری کی حدیث آتی ہے نا کہ ایک نبی کے لیے سورج روک دیا گیا تھا، وہ نبی یوشع بن نون ہے۔ اس دن جنگ کر رہے تھے اور سورج ڈوبنے والا تھا، تو انہوں نے سورج کو خطاب کر کے کہا تھا کہ انک مأمورۃ، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ بستی میں نے فتح کرنی ہے، تو جب تک میں اپنا کام آج کا پورا نہ کر لوں تو انہیں آگے نہیں جانا، بس یہ اللہ کے حکم پہ رک گیا۔ تو یہاں پر ایک جھوٹی روایت کی تردید بھی کر دوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، علی رضی اللہ عنہ کہ آپ کی وجہ سے عصر کی نماز رہ گئی، اور علی رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا علی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میری عصر کی نماز رہ گئی۔ آپ نے سورج کو ایسے اشارہ کیا، سورج واپس آیا تو علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز دوبارہ پڑھی، وقت پہ پڑھی۔ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت ہے، حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح سند سے ایسی روایت نہیں ہے۔ ایسی روایتیں اکثر روافظ، صحابہ کرام کے دشمن ایسی روایتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ تو ایک نبی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سورج کو روکا تھا، وہ یوشع بن نون ہے، اور وہ یہ بستی تھی بیت المقدس جس کو فتح کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی اور اس دن وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب کس کو تھا؟ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اس بستی میں گئے نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا، لیکن اس کے بعد اس کی تکمیل یوشع بن نون کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ وہ ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے بعد ان کے جانشین نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، جہاں سے دل کرے تمہارا کھاؤ۔ راغدہ، کھلا، یعنی کہ وہاں پر اناج اور یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں، تم کھلا کھانا اس بستی کے اندر داخل ہو دو بس تم۔ لیکن تم نے داخل ہوتے وقت دو عمل کرنے ہیں، ایک عمل تم نے زبان سے کرنا ہے اور ایک عمل تم نے اپنے اعضاء سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے زبان سے تم نے کہنا ہے قولوا حطۃ، حطۃ کا کلمہ کہنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے احطط خطایانا۔ حطہ کا معنی ہوتا ہے جھاڑ دے، جھاڑ دے کسی چیز کا، یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے۔ تم نے یہ کہتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اور دوسرا عملی طور پر تم نے کام یہ کرنا ہے کہ تم نے جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم نے سجدہ کرتے ہوئے اس شہر کے دروازے کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ دروازے کس کے تھے؟ کہتے ہیں بیت المقدس کے دروازے۔ آج بھی اس کے ایک دروازے کا نام باب الحطہ ہے، حطہ۔ تو اس دروازے سے داخل ہونا ہے، زبان سے بھی تم نے حطۃ کا کلمہ کہنا ہے، اور جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے دروازے پہ پہنچ کے تم نے سجدہ کرنا ہے، لیکن یہ بات اتنی معقول، اتنی سمجھ نہیں آتی، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حطۃ، سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر سجدہ، سر کو جھکانا ہے، کہ تم نے عاجزی کے ساتھ اپنے سر ایسے جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے، کیونکہ جب حقیقی سجدہ کوئی کرے تو سجدہ کرتے ہوئے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ سجدہ تو ایک جگہ پہ کیا جاتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے تو کوئی چلتا نہیں ہے۔ تو تم نے سر جھکا کے عاجزی انکساری کی حالت میں دروازے سے اندر جانا ہے۔ یہ بات زیادہ مفسرین نے بیان کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم نے اس دروازے سے داخل ہونا ہے، ایک تو سر بھی تمہارا جھکا ہو، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ دروازہ بھی سیدھا قبلے کی طرف تھا، اس طرف قبلہ بھی تھا، تو تم نے سر سے بھی اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور تم نے زبان سے بھی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اللہ اکبر، گویا کہ یہ سنت ہے۔ ہمارے تو ادھر یہ چلتا ہے نا کہ جب تھوڑی سی فتح ملی تو گانے بناؤ، موسیقیاں چلاؤ، باجے بجاؤ، اور ہر سال جشن مناؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا رب کو ناراض کرنے والے کام کرو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب تمہارے لیے کوئی علاقہ فتح ہو
تو تم نے زبان اور اپنے عمل سے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ان کو بھی کہا تم نے داخل ہونا استغفار کرتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا استغفار کرو۔ گویا کہ اس آیت صورت کے اندر ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ نے شکرانہ کیسے اللہ کے سامنے کیسے عاجزی کا اظہار کرنا، استغفار کرتے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، مکہ جب فتح ہوا تو پتہ کیسے داخل ہوئے تھے؟ استغفار کا تو قرآن نے ذکر کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، کہ آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آپ کے اونٹ کے اوپر جو لکڑی کا بنا ہوا پالان ہوتا ہے اس کی لکڑی کو یوں چھو رہی تھی۔ کوئی سینہ تانا ہوا اور ایسے اکڑ کر نہیں داخل ہوئے، بلکہ عاجزی کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے داخل ہو کر 8 رکعات نماز پڑھی ام ہانی کے گھر۔ اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الفتح، یہ فتح کی نماز ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جب اللہ تعالیٰ نے کسریٰ فتح کروایا تھا نا، اس وقت بھی انہوں نے ادھر داخل ہو کے 8 رکعات نماز پڑھی تھی، 2 رکعات کر کے، اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ جب تم کوئی علاقہ فتح کر لو، جب تم کہیں کامیاب ہو جاؤ تو تم نے کیا خوشیوں کے شادیانے بجانے ہیں؟ تم نے رب کو ناراض کرنا، تم نے گانے بنانے ہیں، تم نے ناچنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے زبان سے اور اپنے عمل سے رب کے سامنے استغفار اور عاجزی کا اظہار کرنا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی تعلیم۔ یہ سال ہا سال کے جشن، یہ سال ہا سال کے منعقد ہونے والی محفلیں، یہ تو اسلام نے ہمیں نہیں دی، یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر مکہ فتح کیا، اس کے 3 سال بعد تک آپ زندہ رہے۔ کتنی دفعہ آپ نے جشن منایا اس کا؟ جشن آزادی، فتح مبارک۔ تو بہرحال ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ ہمیں ان فضولیات کے، بڑے بڑے سمجھدار دیندار لوگ کہتے ہیں جی کیا ہوا ہے کہ جھنڈا لگا لیا، تو کیا ہو گیا اگر کپڑے پہن لیے، کیا ہو گیا اس دن تھوڑا سا جشن منا لیا، تو اس سے کوئی شرک تھوڑی ہو گیا؟ نہیں ہوا شرک۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تھوڑی سی ان کے ساتھ ہم نوائی اور تھوڑا سا ان کا ساتھ کتنی ہلہ شیری کا باعث بنتا ہے، کتنی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ کیا جب پہلی دفعہ جشن منایا گیا تھا تو اس کا منظر اور آج کے جشن کا منظر ایک جیسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ پہلی دفعہ جب ہوا ہو کیا پتہ لوگوں نے شکرانے کے نفل پڑھے ہیں، لیکن اب کیا ہے؟ لیکن اب اگر کوئی کہ ہم شکرانے کے نفل پڑھ لیں تو بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے 1 دفعہ پڑھا ہے، یہ نہیں کہ ہر سال جب وہ تاریخ آتی ہے آپ شکرانے کے نفل پڑھتے، یہ آپ کا طریقہ نہیں رہا۔ تو آج کوئی شکرانے کے نفل بھی نہیں پڑھ سکتا اس بات پہ، بس ٹھیک ہے گزر کے اللہ کا شکر ادا اس طریقے سے کرو، عمل سے شکر ادا کرو کہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد کو پورا کرو، یہی شکر ہے تمہارا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تم نے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ان کی بدبختی کیا تھی؟ انہوں نے زبان سے بھی اس کا مذاق اڑایا اور اپنے عمل سے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ جب داخل ہوئے تو کہا حبۃ فی شعرہ، دانہ بالی کے اندر، اور بعض روایات میں حنطۃ فی شعیرۃ کے لفظ ہیں، گندم کا دانہ جو سرخی مائل ہو، مذاق۔ اور اللہ نے کہا کہ سر جھکا کر عاجزی سے جاؤ۔ ان کے بارے میں لکھا کہ اپنی سورینوں پر ایسے سر اوپر کر کے اکڑ کے سورینوں کے بل گھسڑتے ہوئے اندر گئے۔ دونوں طریقوں سے اللہ کے حکم کے نافرمانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس بدبختی کی اور اس بدمعاشی کی سزا کیا دی؟
اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے رجز اتارا. رجز کیا؟ عذاب ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے الطاعون رجزن، طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ نے تم میں سے پہلی گزری ہوئی امتوں میں سے کسی امت پر اتارا تھا. وبا، یہ وبائی مرض اللہ نے ان پر اتاری، پھر مرے یہ. تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوتے ہیں نماز کے بارے میں، بعض نے فرشتوں کے بارے میں، بعض نے قرآن کے بارے میں. کیا بھائیو، ہمارے پاس مذاق اڑانے کے لیے اب اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین رہ گیا؟ ہمیں مذاق کرنے کے لیے اور کوئی مقام نہیں ملتا. اور اس کے مذاق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ علماء کے خلاف لطیفے، علماء کے خلاف کہاوتیں، ان کے خلاف بنائی ہوئی کہانیاں، اس کو شیئر کیا جاتا ہے. کیونکہ جب علماء جیسے بھی ہیں، اگر ان سے لوگوں کو متنفر کر دیا تو دین سے محبت کون کرے گا؟ ان کی جب بات کوئی نہیں سنے گا تو دین پر کون چلے گا؟ یہ سب کی سب سازش ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. کبھی ایسی بات، ایسے شیطانی لطیفے اور ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جن میں کتاب و سنت کا مذاق ہو. یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلمات کو بدلنا جائز نہیں ہے. آپ جس طرح کلمہ دے گئے اسی طرح بولو. اور میرا ایک فہم ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. اسی لیے میں عورت کا جب جنازہ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر میں ضمیریں نہیں بدلتا. اکثر مؤنث کی ضمیریں ذکر کرتے ہیں نا اس کے اوپر، اللہم اغفر لہا ورحمہا، لیکن میں بس اسی وجہ سے میں نہیں بدلتا ضمیریں. میں اللہم اغفر لہو ورحمہ میتن کی تعویل میں کر کے مذکر کی ضمیریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا میں اسی طرح پڑھتا ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مذکر اور مؤنث کے لیے صیغے بدلے، یہ ثابت ہی نہیں ہے. یہ علماء کا اجتہاد ہے، لیکن ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے. بس جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سکھائے اسی طرح ہی ہم رہتے ہیں. جس طرح وہ حدیث کے اندر بھی آتا صحیح بخاری کی کہ آپ نے صحابی کو سکھایا کہ جس وقت تو سوئے، رات سوتے وقت تو نے وضو کرنا اور سوتے وقت تو نے اپنے بستر پہ جا کے یہ دعا پڑھنی. اس دعا کے آخر میں ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے بھیجا. صحابی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنائی تو اس نے نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ بول دیا. اس نے اتنا کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اب ہمارے ذہن کے مطابق نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہم تو نبی اور رسول ایک معنی میں لیتے ہیں. صحابی نے نبی کی جگہ رسول کہہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں. صحابی نے پھر رسول کی جگہ پر نبی کا لفظ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اسی طرح رکھنا چاہیے جس طرح آپ نے سکھائے. اور یہاں پر بھی کچھ علمی بحثیں بھی ہیں کہ روایت بالمعنی جائز ہے کہ نہیں جائز. یہ محدثین کا ایک علمی مسئلہ ہے. اس میں بھی راجح بات یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں کہ جو روایت بالمعنی کرے وہ عالم ہونا چاہیے، وہ معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی نہ آنے دے. اور آج کے دور میں روایت بالمعنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حد الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ جو متون حدیث کی کتابوں میں آ گئے ان کو اسی طرح یاد کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. لیکن انہوں نے دونوں طریقوں سے تکبر کیا. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ ان کے سارے گناہ بخش دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو گناہ تو معاف کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اس کے ساتھ احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. جو احسان کر رہا ہے ہم اس کو اور زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. بنی اسرائیل مراد ہے. بات کو اس بات کے ساتھ جو ان کو نہیں کہی گئی تھی، یعنی اپنی طرف سے حبت ان کا لفظ داخل کر دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے ظالموں کے اوپر عذاب اتارا آسمان سے. آسمان سے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نازل کیا. عذاب آیا بما کانوا یفسقون، بوجہ ان کے فسق اور بوجہ ان کی نافرمانی کے.
تو یہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک نافرمانی کا ذکر کیا، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہوں، ان کی طرح نہ ہو کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے نبی کو ایسے تکلیف دیں، ایسے اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو بدلیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حد الوسع، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے ہم اپنے ایمان کو بہتر کریں۔ اور یاد رکھیے، جب تک آپ اچھی صحبت میں رہیں گے، ایمان بڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں زیادہ بیٹھو۔ مسجدوں میں بیٹھنے کا مطلب آپس میں باتیں نہیں ہیں کہ بیٹھ کے باتیں کرو، غیبتیں، چغلیاں اور اس طرح کی باتیں مسجدوں میں بیٹھ کے کرو، نہیں۔ مسجدوں میں بیٹھنے کا مطلب ہے یہاں قرآن پڑھو، یہاں ذکر اذکار کرو اور علم کی مجالس کے اندر بیٹھو، کیونکہ فرض کے بعد واللہ سب سے افضل ترین عبادت جو ہے نا وہ علم ہے۔ علم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سپارے پڑھ لیں تو علم، یہ باتیں ہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انما یعرف ذا الفضل ذووہ۔ بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک لال اور موتی کی قدر جو ہے نا وہ ایک زرگر ہی جانتا ہے، ایک وہ شخص جانتا ہے کہ جو موتیوں کا قدردان ہے۔ اسے کیا پتہ جس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے نزدیک تو یہ ایک نگ ہے، وہ پھینک دے گا اس کو۔ علم کی قدر جو ہے نا وہ علم والوں کو پتہ ہے، یا قرآن و حدیث جو پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک آدمی علم کے لیے وقف ہے، اس کا ساری رات عبادت کرنا اور اس کا علم کی وجہ سے تھکنا اور پھر رات بھر سو جانا اور پھر صبح اٹھ کے پھر علم میں مشغول ہو جانا، واللہ اس کی نیند اس کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے، اس کی نیند بھی اس لیے کہ میں صبح تندرست ہو کے پھر لوگوں کو خیر سکھاؤں۔ فرق سمجھے، وہ اپنے لیے جیتا ہے، یہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ وہ سب اپنے لیے کر رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ تو علم کی مجالس کے اندر بیٹھیں، قرآن و حدیث کے جو دروس ہیں ان کی مجالس میں بیٹھیں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکات عطا کرتا ہے۔ اس سے پھر انسان اللہ تعالیٰ صحبت سے بھی بچاتا ہے، بری صحبت سے بھی بچاتا ہے، اور جو بنی اسرائیل کی جو بیماریاں تھیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔